کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدقت یا رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مفتی محمد زاہد اسلم رضوی۔ پروگرام درس قرآن کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی یہ مقدس رات، آج کی یہ اہمیت والی رات، رفعت اور بلندی والی رات، یہ ہمیں اس چیز کا درس دیتی ہے کہ آج کی رات میں ہم فضائل پہچان جائیں اور مناجات کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ مناجات جو بھی مانگی جائیں آج کی رات ضرور قبول ہوتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی یہی ہے کہ آج کی رات کے فضائل و مناقب اور مناجات، کہ آج کی رات میں رب العالمین کی بارگاہ میں کس طرح جھکنا ہے، آج کی رات میں اللہ رسول کو کس طرح ہم نے راضی کرنا ہے، اور آج کی رات میں جو مناجات، جو دعائیں مانگی جائیں وہ ہر حالت میں قبول ہوتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبہ نصوحا۔ تو ناظرین کرام، آج کی یہ مقدس بھری رات، آج کی یہ پرکیف گھڑیاں، پرکیف ساعتیں، یہ ہمیں ایک ہی درس دے رہی ہیں کہ اس رات میں ہم نے اللہ رسول کو راضی کرنا ہے، کیونکہ یہ رات بجٹ کی رات ہے، کیونکہ یہ رات اہمیت کی حامل رات ہے، اور گزشتہ سال کے معاملات اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کیے جا چکے ہیں، اور آئندہ سال کے معاملات اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کیے جانے ہیں ابھی۔ تو گزشتہ سال میں ہم نے کیا کیا بتقاضۂ انسانیت ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم سے گناہ ہوئے، اور ہم نے بہت سارے ایسے کام کیے جو قرآن و حدیث کے خلاف تھے، کیونکہ ہم انسان ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور ان تمام غلطیوں کا کفارہ، ان تمام غلطیوں کی معافی کا طریقہ اور انداز یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ جب بھی شعبان کا یہ مقدس مہینہ آتا تھا تو وہ خیرات، صدقات، عبادات میں اپنی لگن، اپنی جستجو کو زیادہ کر دیتے تھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ہمیشہ اس ماہ مقدس اور ماہ مکرم کے اندر اپنی عبادات کا سلسلہ زیادہ فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس مہینے کے اندر حضور کو جب بھی دیکھا میرے نبی راتوں میں قیام کر رہے ہوتے اور دن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام، آج کی یہ پرکیف گھڑیاں، پرکیف لمحات، یہ وہ اہم لمحات ہیں، یہ وہ اہم گھڑیاں ہیں، یہ وہ اہم ساعتیں ہیں کہ جن کے اندر ہمارے آنے والے معاملات لکھے جانے ہیں۔ تو کیوں نہ کوشش کی جائے کہ جب ہمارے رجسٹر بند ہوں ان کے اندر بھی نیکیاں درج ہوں، اور جب ہمارے آنے والے سال کے لیے معاملات لکھے جائیں تو اس میں بھی جب ہمارا خدا ہم سے راضی ہوگا تو ہمارے معاملات بہت اچھے طریقے سے گزریں گے۔ تو ناظرین کرام، بہت سارے ایسے معاملات ہیں، بہت ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے شخصیات ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر بہت نام رکھتے ہیں، دنیا کی خاطر انہوں نے بہت کچھ تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین، کیا ہم نے اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ تیار کیا؟ کیا ہم نے اپنی قبر کی بھی تیاری کی یا نہیں کی؟ کیونکہ آج کی یہ مقدس رات ہمیں اس بات کا حکم دینے آئی ہے، اس بات کا درس دینے آئی ہے کہ ہم اپنی قبر کی تیاری کریں، ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، ہم اپنی قبر کو اچھا کریں، اور ہم رب کی بارگاہ میں جب پیش ہوں تو ہمارا چہرہ نورانیت والا ہونا چاہیے،
ہم جب رب کی بارگاہ میں جائیں تو ہم سے اللہ بھی راضی ہونا چاہیے اور اللہ کا پیارا محبوب بھی راضی ہونا چاہیے۔ تو ناظرین کرام، اس رات کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو گناہ گار بھی ہیں، سیاہکار بھی ہیں، بد کردار بھی ہیں، فحاشیوں میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن اس رات کی ایک لمحے کی بدولت، ایک ساعت کی بدولت اللہ کا ان پر اس قدر کرم ہو جاتا ہے کہ ان کی زندگی جو گزشتہ زندگی ہے وہ بھی کارآمد ہو جاتی ہے اور آنے والی زندگی بھی کارآمد ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، اللہ کریم فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب بھی تم سے کوئی غلطی ہو، جب بھی تم سے کوئی خطا ہو، کوئی گناہ ہو، تو تم ایسے کیا کرو کہ رب کی بارگاہ میں فوراً جھک جایا کرو، رب سے فوراً معافی طلب کیا کرو، کیونکہ جب تم رب کو پکارو گے، رب سے معافی مانگو گے تو میرا رب تمہیں ضرور معاف فرمائے گا۔ تو جی ناظرین کرام، آج کی تو وہ مقدس رات ہے کہ ہم جب بھی غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میرے بندوں میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، میں ہی تمہارا مولا ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں تمہیں ضرور معاف کروں گا۔ لیکن یاد رکھیے، یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب ہم غلطی کر لیتے ہیں، لیکن جو آج کی پرکیف گھڑیاں، پرکیف لمحات، پرکیف رونقیں، یہ عظیم رات ہمارے اندر یہ موجود ہے۔ اس رات کی مغرب کا وقت جیسے ہی شروع ہوا، مغرب سے لے کر فجر تک، جب تک کہ فجر کی نماز نہیں ادا کر لیں گے، فجر کے طلوع ہونے تک اللہ تبارک و تعالی صرف یہ فرمائے گا کہ میرے بندو، آج کی رات میں تم معافی مانگ لو، تم نے کتنے گناہ کیوں نہیں کیے، آج کی رات میں تم جھک جاؤ، آج کی رات میں تم رب کو راضی کرو، اپنا سر ندامت سے جھکا دو، اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہا لو۔ فرمائے آج کی رات یہ وہ مناجات کی رات ہے کہ آج جو بھی تم مناجات مانگو گے، آج تم نے جو بھی رب سے حاصل کرنے آئے تم مانگ لو، کیونکہ آج کی رات کا جو لطف ہے، جو سرور ہے، جو کیفیات ہیں، یہ کسی اور رات کو نہیں بخشی گئیں۔ ناظرین کرام، یہی وہ رات ہے کہ جس رات کے فضائل بھی بہت زیادہ ہیں، مناقب بھی بہت زیادہ ہیں، اہمیت بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو ہم اپنی اہمیات کا سلسلہ اور فضائل و مناقب کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اب وقت ہوا چاہتا ہے چھوٹے سے ایک وقفے کا، ہم چلتے ہیں چھوٹے سے ایک وقفے کی جانب، اس امید کے ساتھ کہ آپ دیکھتے رہیں گے ہمارے پروگرام۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اس لائیو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے تھے آج کی رات کے حوالے سے، تو آج کی رات جو ہے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے اندر مناجات بھی مانگی جائیں، ضرور مانگا جائے، ضرور دیا جاتا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ میں انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو جو خدا ہر وقت قریب رہتا ہے، وہی خدا آج کی رات میں فرما رہا ہے کہ آج کی رات میں میرے بندوں مانگ کے تو دیکھو کہ تمہیں میں کیا کیا دیتا ہوں۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب رب کے حکم کے مطابق رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے مالک و مولا، آپ کا گزر ہوا ایک پہاڑ کے پاس سے آپ نے دیکھا کہ پہاڑ ایک وہاں پر ساکت ہے، خاموش ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے میرے مالک و مولا، مجھے اس پہاڑ کے حال سے واقف فرما، آگاہی عطا فرما۔ تو جب رب کے حکم کے مطابق وہ پہاڑ شق ہوا، اندر سے ایک شخص نکلا جس کی داڑھی ریش مبارک بالکل سفید تھی، بالکل سفید تھی۔ آپ نے بزرگی کو دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ اے بزرگ، ذرا یہ تو بتاؤ کہ کب سے ہو اس کے اندر؟ عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے پیارے نبی، مجھے 500 سال ہو گئے ہیں، میں اس کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں، اللہ کی ریاضت میں مصروف ہوں، میں رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عبادت کر رہے ہو، آخر تمہاری کوئی تمنا تو ہوگی، تمہاری کوئی منزل تو ہوگی، تمہاری کوئی جستجو تو ہوگی۔ عرض کرتا ہے کہ میری ایک ہی تمنا ہے، میری ایک ہی جستجو ہے۔ میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے
مجھے نبی آخر الزمان کی زیارت ہو جائے، مجھے حضرت محمد مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ یہ تو اتنا عظمت کا حامل شخص ہے کہ جس کو 500 سال ہو گئے تیری عبادت کر رہا ہے، دنیا کو اس نے چھوڑا ہوا ہے، دنیا سے کنارہ کشی کی ہوئی ہے، مالک یہ یہاں پر ہے، اس کی تو بڑی اہمیت ہوگی۔ میرے رب نے فرمایا کہ ہاں اس کی بڑی اہمیت ہے، اس سے تو بڑا کوئی آدمی عبادت گزار ہو نہیں سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مالک یہ تو بہت بڑا عابد ہے، لیکن میرے رب نے فرمایا کہ اس سے بھی بڑے عبادت گزار لوگ ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ اللہ وہ کون لوگ ہیں جو اس سے بڑے عبادت گزار ہیں، جو اس سے بڑے متقی ہیں، وہ کون لوگ ہیں کہ یہ شخص 500 سال سے یہاں پر موجود ہے، تیری عبادت کر رہا ہے، تیری ریاضت کر رہا ہے۔ میرے کریم نے فرمایا کہ میرا جو نبی آخر الزمان، میرا جو محبوب ہے، میرا جو یار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے پیارے عیسیٰ، اس کی امت میں سے جو شخص 15 شعبان کی رات کو جاگے گا، عبادت کرے گا، جب رات کا تہائی حصہ آئے گا، فرمایا پوری رات کو جب جاگ کر خدا کی بارگاہ میں سر کو جھکائے گا، ہاتھوں کو اٹھائے گا، دست دراز کرے گا، اللہ نے فرمایا کہ اس کی ایک رات کی عبادت اس کی 500 سال کی عبادت سے بھی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ناظرین کتنا کرم ہے، کتنی فضیلت والی یہ رات ہے، کتنے مناقب رکھنے والی یہ رات ہے، اور اس رات کے اندر ہم نے بڑے گناہ کیے، ہم کیونکہ انسان ہیں، انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، انسان سے خطائیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو ناظرین کرام اس رات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے اس رات کے اندر اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے، اللہ کے کرم کو لوٹنا ہے، کیونکہ آج کی وہ لطف و کرم کی گھڑیاں ہیں، لطف و کرم کی ساعتیں ہیں، لطف و کرم کے لمحات ہیں کہ جن کے اندر اللہ خود فرماتا ہے، اللہ خود پکار رہا ہے کہ بندو مجھے پکارو، مجھے یاد کرو، کیونکہ جب تم پکارو گے، جب تم عبادت کرو گے، جب تم دل سے توبہ کرو گے تو اللہ کریم تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر اس توبہ کے حوالے سے حضور فرماتے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، میرے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے، سر کو جھکاتا ہے اور دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما، اللہ مجھے معاف فرما، آج کی رات میں جب ایک مرتبہ کوئی شخص کہے گا کہ اللہ خطا ہوئی، میرے مالک و مولا غلطی ہوئی، معاف فرما، تو اللہ کی رحمت تو ویسے ہی منتظر ہے، تو اللہ کریم فوراً توبہ قبول فرمائے گا اور فوراً معاف فرمائے گا۔ تو اس رات میں مناقب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو ناظرین کرام کس طرح مناقب ہیں، کس طرح فضائل ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے دیکھا کہ آپ اس رات کے اندر قیام کر رہے ہیں، پوری رات میں آپ نے رب کو راضی کیا، رب کی عبادت کی، تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ اتنا دیر تک کیوں قیام فرما رہے ہیں؟ پھر آپ دن کو روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حضور اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ اے سیدہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ کیا میں اللہ کا پیارا بندہ نہ بن جاؤں؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ، آج کی رات میں تم اپنے آپ کو جنتی بنا لو، بھلے تم کھجور کے ایک ٹکڑے کے بدلے میں کیوں نہ بنا لو۔ سیدہ عرض کرتی ہیں کہ آقا وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا کہ آج کی یہ مقدس گھڑیاں ہیں، اس رات کے اندر ایک تو رات میں قیام کرو، دوسرا صدقات خیرات پر پوری طریقے سے عمل پیرا ہو جاؤ، کیونکہ جب تم اللہ کی رضا کے لیے اگر تم اپنی حلال کمائی میں سے ایک کھجور بھی قربان کرو گے، ایک کھجور بھی خرچ کرو گے، تو اللہ کریم کے پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ ایک کھجور بھی تمہارے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ مغفرت بن جائے گی۔ تو ناظرین کرام اس رات کے اندر جب مغرب ہوئی ہے، مغرب کے فوری بعد ابھی جو لمحات چل رہے ہیں، ہم جو ہمارے وہ ناظرین جو ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان کے لیے ایک اہم پیغام، ایک اہم میسج یہ ہے کہ ابھی جنہوں نے ہمارے پروگرام کو دیکھنا شروع کیا ہے، انہیں چاہیے کہ آج کی رات میں جتنا ہو سکتا ہے قیام کریں۔ قیام کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، عشاء کی نماز پڑھیں، عشاء کی نماز کے فوری بعد آپ وتر پڑھ لیں، وتر کے بعد آپ نوافلات میں آ جائیں۔ جب آپ نوافل پڑھیں گے تو نوافلات کے حوالے سے میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ اس حوالے سے میرے نبی، کملی والے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس رات میں جتنے زیادہ ہو سکے نوافل پڑھیں، جتنا زیادہ ہو سکے سجدے کرو، جتنا زیادہ ہو سکے رکوع کرو، جتنا زیادہ ہو سکے قیام کرو۔ ایسا قیام کرو کہ جو نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور اپنی امت کے لیے بھلائی مانگی۔ میرے نبی کا تو وہ قیام ہوتا تھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لمبا قیام فرماتے تھے کہ اللہ نے جبریل امین کو فرمایا کہ جبریل،
میرے نبی کی بارگاہ میں میرا پیغام لے کر جاؤ کہ یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر والے، قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ پوری رات کھڑا نہ ہویا کریں، اے میرے محبوب آپ رات کا کچھ حصہ کھڑا ہویا کریں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ اے محبوب یا تو نصف رات میں آپ سکون فرمائیں اور آدھی رات اللہ کی عبادت کریں، یا انقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی کم، او قلیلا یا اس سے بھی کم، یعنی کہ نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا لمبا قیام کرنا کس بات پر دلالت کرتا ہے؟ میرے نبی کا لمبا قیام اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ نبی نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی خیر خواہی چاہتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کا بھلا چاہتا ہوں۔ تو آج کی رات میں نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ آج کی رات میں تم کثرت کے ساتھ نوافل پڑھو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول کریم، یا رسول ہاشمی، آج کی رات میں اگر ہم نوافل کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کی اہمیت کیا ہے؟ حضور کا جو فرمان علی شان میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ فرمان علی شان ہے کہ اس رات کے حوالے سے نہیں، کیونکہ آج کی رات تو بڑی عظیم ہے، بڑی عظمتوں کی حامل ہے، لیکن میں مطلق فرمان علی شان سنا رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ لا یزال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل، کہ کوئی بندہ اگر رب کا قرب چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھے، بڑے کثیر تعداد میں نوافل پڑھے۔ تو ناظرین، کس طرح نوافل پڑھنے؟ کثیر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ عبادت کرنا، بہت زیادہ نوافل پڑھنا۔ تو ناظرین، ابھی نوافلات کی بات چل رہی ہے کہ نوافلات پڑھنے سے قرب حاصل ہوتا ہے۔ ابھی وقت ہو جاتا ہے چھوٹے سے ایک وقفے کا، ہم چلتے ہیں چھوٹے سے ایک وقفے کی جانب، اس امید کے ساتھ کہ آپ دیکھتے رہیں گے پروگرام۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو لائیو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، بات کر رہے تھے کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ رب سے دور رہ لیا، رب سے دور رہ گئے، رب سے دوری اختیار کر لی ہے، ہم نے رب سے بہت دور ہوئے ہیں۔ لیکن ناظرین کرام، میرا رب پھر بھی فرماتا ہے کہ بندہ جب اللہ کا قرب چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھے۔ تو حضور کی حدیث پاک ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے، بخاری کی بھی ہے، فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ نوافل پڑھتا ہے، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہے گا، ہاتھوں کو باندھے گا، سمجھو کہ وہ رب کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے کہ اللہ معاف فرما، اور پھر جب رکوع میں جائے گا پھر کہے گا کہ مالک اب تو میں نے اپنے سر کو جھکا لیا، اب تو معاف فرما۔ پھر اس کے بعد جب یہ قیام کرنے کے بعد رکوع میں جائے گا، پھر سجدے میں جائے گا، الغرض کے سجدے میں جا کر کہے گا کہ مالک اب تو میں نے سر بھی جھکا لیا، ہاتھ بھی جوڑ لیے، سر بھی جھکا لیا، اب تو کرم فرما۔ تو جب یہ بندہ سجدے میں جائے گا، اللہ فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں نے تجھے معاف کر دیا، بندے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو جب آج کی اس مقدس رات کے اندر ہم کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیں گے، فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ فَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے، جب تو کثرت کے ساتھ نوافل پڑھے گا تو میں اللہ ہو کر تیرے کان بن جاؤں گا جس سے وہ سنے گا۔ اے بندے، جب تو کثرت کے ساتھ نوافل پڑھے گا تو میں اللہ تیرے ہاتھ بن جاؤں گا جس سے تو پکڑے گا۔ جب تو کثرت کے ساتھ نوافل پڑھے گا تو تجھے اتنا قرب مل جائے گا کہ میں تیرے پاؤں بن جاؤں گا جن سے تو چل کر جائے گا۔ پھر تو جب کثرت کے ساتھ نوافل پڑھے گا تو میں اللہ تجھے وہ بصارت، وہ آنکھیں بن جاؤں گا کہ جن سے تو دیکھے گا۔ ناظرین، یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آنکھوں سے کیا مراد ہے، ہاتھوں سے کیا مراد ہے،
پاؤں سے کیا مراد ہے، پھر بصارت و سماع سے کیا مراد ہے۔ ناظرین کرام، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم کثرت کے ساتھ نوافل پڑھو گے، میرا کریم اس قدر تم پر رحم فرما دے گا کہ تم میں وہ قوت بینائی عطا فرمائے گا کہ تم حق کے علاوہ کسی باطل کی طرف دیکھو گے نہیں۔ میرا اللہ تمہیں وہ قوت سماعت عطا فرمائے گا کہ جب بھی تم سنو گے، یا قرآن سنو گے، یا حدیث سنو گے، یا مدینہ شریف کی اذانوں کو سنو گے، اور اس کے علاوہ جب تم ہاتھوں سے پکڑو گے، اللہ تمہیں وہ قوت خاص عطا فرمائے گا کہ تمہارے ہاتھوں میں اتنی طاقت ہوگی کہ تم حق کو پہچانو گے، حق کی طرف ہاتھوں کو پھیلاؤ گے، اور تمہارے پاؤں میں چلنے کی اس قدر قوت عطا فرما دے گا، استطاعت پیدا فرما دے گا کہ تم باطل کی طرف قدم اٹھانے کا سوچ بھی نہیں سکو گے۔ تم جب بھی اپنا قدم استعمال کرو گے، قدم اٹھاؤ گے، تو تمہارا قدم راہ حق کی تلاش میں نکلے گا، تمہاری آنکھیں حق کی متلاشی ہوں گی، تمہاری زبان حق کی متلاشی ہوگی، تمہارے ہاتھ حق کے متلاشی ہوں گے، پھر یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ اعضاء قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں شفاعت کرے گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تو میں نے مطلق بات کی ہے کہ آپ نے نوافل پڑھنے ہیں، لیکن آج کی رات کے جو عظیم نوافل ہیں، آج کی رات تو بڑی اہمیت والی رات ہے، آج کی رات تو بڑی اہمیت بھری رات ہے۔ اس رات کے اندر ناظرین کرام، کتنا ہی مجرم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا ظالم فاسق فاجر کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ حقوق العباد کا خیال رکھتے ہوئے حقوق اللہ کی طرف آئے گا تو میرا اللہ ضرور معافی عطا فرمائے گا۔ تو اس رات کے اندر ہر شخص کی مغفرت ہوگی، ہر شخص کی مغفرت ہوگی، مگر چند لوگ ایسے ہوں گے کہ جو آج کی رات بھی نہیں بخشے جائیں گے۔ کیا ہم ان چند لوگوں میں سے تو نہیں؟ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم وہ لوگ تو نہیں کہ جو لوگ معاذ اللہ محروم اور بدبخت لوگ ہیں، کیا ہم ان میں سے تو نہیں؟ کیا ہم گمراہی کی طرف تو نہیں جا رہے؟ ناظرین، ایک شخص وہ ہے کہ جس نے پوری زندگی شراب پی، شراب کا عادی ہے، ایک متکبر انسان ہے، ایک ظالم انسان ہے، ایک جابر انسان ہے، ایک والدین کا نافرمان ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ آج کی رات تو وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر ہر گناہ گار کی مغفرت ہے، لیکن ترک تعلق کرنے والا، قطع تعلق کرنے والا، لوگوں سے جھگڑے کرنے والا، لوگوں کی حق تلفیاں کرنے والا، لوگوں کو مارنے والا، لوگوں کو زبان سے قولی اور فعلی اذیت پہنچانے والا، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں کہ جن کی آج رات بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو آج کی رات میں مناجات مانگی جائیں، مناجات کی جائیں۔ آج کی رات میں جتنی بھی مناجات ہیں کوشش کی جائیں۔ فارسی کے اندر اگر کسی بھی زبان میں آپ مناجات کرتے ہیں، لیکن فارسی کے جو شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے مناجات پیش کیے ہیں وہ بڑی مقدس اور بڑی پاک ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مناجات بدرگاہ مجیب الدعوات کریمہ ببخشا برحال ما، کہ ہستم اسیر کمند ہوا۔ مانگنے کا ایک اندازہ، مانگنے کا ایک طریقہ دیکھیے، مناجات کا ایک طریقہ دیکھیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دعا اس رب کی بارگاہ میں مانگوں گا کہ جس کی بارگاہ میں کبھی دعا رادی نہیں ہوتی۔ تو پھر آپ یہ اپنا عقیدہ بیان کرنے کے فوری بات کہتے ہیں، کریمہ، اے کریم، ببخشا برحال ما، بخشش فرما ہمارے حال پر، بر منی پر، حال منی حال، ما منی ہمارے۔ آپ اپنے گناہوں کی وہ ندامت کر رہے ہیں کہ ہستم جو ہوں میں، اسیر مانی قیدی، کمندے ہوا، خواہش کے پھندے کا، خواہش کے جال کا۔ اب آگے فرماتے ہیں ندارم غیر از تو فریاد رس، اے مالک و مولا ندارم نہیں رکھتے ہم غیر از تو سوا تیرے، فریاد کو کوئی رس پہنچنے والا، تو ہی آسیاں راہ خطا بخش بس۔ اے مالک و مولا تیری بارگاہ کے علاوہ ہم کس کی ٹھوکریں کھائیں، ہم کس کے در پدر نہیں جانا چاہتے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ یوں ہی در بدر خوار پھرتے ہیں۔ تو ہم نے رب کی بارگاہ سے دوری اختیار کی ہے، اس لیے تو ہمیں در پہ جانا پڑ گیا۔ اگر ہم نے ایک ہی در کو پہچان لیا تو ہم کسی اور در پہ جانے کے محتاج نہیں ہوں گے۔ کہ ہستم ندارم غیر تو فریاد تو ہی آسیارا خطا بخش بس۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ مالک لم یزل، تو ہی تو ایک ہے کہ جو گناہ گاروں کی خطاؤں کو بخشنے والا ہے۔ آپ نے بات ہی ختم فرما دی، بس۔ آپ فرماتے ہیں بس، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور ٹھکانہ نہیں، کوئی اور در ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارا در یہی ہے، در خدا، ہمارا در یہ در رب۔ ہم نے رب کی بارگاہ میں جانے۔ اللہ آج کی رات میں تیری بارگاہ میں ہم آ گئے ہیں۔ اللہ ہم نے دنیا کو آزما لیا، ہمیں ہر کسی نے ٹھوکر ماری ہے، لیکن تیرے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ بھی تو نہیں رہا۔ پھر آگے فرماتے ہیں نگاہ دار مارا زراہ خطا در گزارو ثواب بم نما۔ ناظرین،
آج کی رات میں جب ہم نے رب کی بارگاہ کا قرب حاصل کر ہی لیا ہے، آج کی رات میں جب ہم نے اپنے سروں کو جھکا ہی لیا ہے، تو پھر ایک اور یقین، ایک اور وعدہ کر لیجئے رب سے کہ اے اللہ، ہم تیرے علاوہ کسی اور کے آگے جھکیں گے نہیں، اور تیری ہی حفاظت چاہتے ہیں، اور تو ہی کرم فرما، نگاہ محفوظ دار رکھ مارا، یہ فارسی کے اندر میں عرض کر رہا ہوں، محفوظ رکھ ہم کو زراح خطا، زے معنی سے ہوتا ہے راہ معنی راستہ، خطا معنی خطا گناہ، محفوظ رکھ ہم کو گناہ کے راستے سے، خطا در گزارو ثواب نما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما اور ہمیں آج کی رات میں یہ سیدھی راہ دکھا، سیدھا راستہ دکھا، ثواب بم نما، سیدھا راستہ، نما معنی دکھا، جس طرح کہتے ہیں نمائش، نمائش کا مطلب دکھانا، نما معنی بھی دکھا۔ اے میرے مالک و مولا، آج کی وہ مناجات کی گھڑیاں ہیں، مناجات کی وہ راتیں ہیں، وہ ساعتیں، وہ لمحات چل رہے ہیں کہ اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما اور ہمیں وہ سیدھا راستہ دکھا کہ جو تیرے پیاروں کا راستہ ہے، ہمیں وہ راہ دکھا جو تیرے پیاروں کی راہ ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کی رات میں ہم نے رب کو منانا ہے، رب کی بارگاہ میں جھک کر جانا ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم نے کسی کا حق مارا، کسی کے حق تلفی کی، کوئی ہم سے ناراض ہے، کوئی ہم سے لڑا ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم معافی مانگنے میں پہل کر لیں۔ ابھی رات کے وہ پہر ختم نہیں ہوئے، ابھی رحمتیں باقی ہیں، فجر ہونے سے پہلے پہلے آپ معافی مانگ لیں، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان میں کسی بات پر تھوڑا سا طلب کلامی ہوئی، تو امام حسین علیہ السلام بھی روانہ ہوئے اپنے نانا کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے، امام حسن علیہ السلام بھی نانا کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے روانہ ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام پہل کرنے لگے تو امام حسن نے فرمایا کہ اے امام حسین، تم میرے چھوٹے بھائی ہو اور بڑے بھائی کا بڑا حق ہوتا ہے، لہذا معافی مانگنے میں مجھے پہل کرنے دو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو معافی پہلے مانگے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ اے حسین، میں چاہتا ہوں کہ جس طرح تمہارا بڑا بھائی ہوں، میں معافی تم سے پہلے مانگ کر جنت میں بھی پہلے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، اب وقت ہوا چاہتا ہے ہمارے اس اختتام ہونے کا، اور اس محفل کے، اس پروگرام کے بعد ابھی آنے والا جو محفل ہے، محفل نور بھی آپ نے سماعت کرنی ہے، اس کے بعد ایک اور محفل بھی ہوگی۔ تو آج کی یہ مقدس گھڑیاں، مقدس راتیں، مقدس لمحات ہیں جن کے اندر ہم اپنے نئی امید ٹی وی چینل کے پلیٹ فارم سے لائیو ٹرانسمیشن آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آپ جو ہے اللہ رسول کی بارگاہ میں معافی مانگیے، اللہ رسول کو راضی کر لیجئے۔ اب وقت ہو جاتا ہے ہمارے پروگرام کے اختتام ہونے کا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر ملاقات ہوگی نئی سوچ کے ساتھ، نئی امید کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان مفتی محمد زاہد اسلم رضوی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا